السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفسہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ بس آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا۔ آپ کی جو خوبی ہے وہ خود اللہ نے بیان کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ امت سے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کے باوجود یہاں آپ سے اللہ نے کہا کہ آپ پر اللہ کا ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا، سخت دل اور بد زبان نہیں بنایا، ورنہ اگر زبان کے تیز ترار ہوتے، سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، قریب نہیں آتے۔ اور قریب آنے کا جو فائدہ ہے کہ جب کوئی قریب آئے گا تو آپ اس سے دین کی بات کریں گے، اس کو دعوت دیں گے، تو آپ کے اندر جو نرمی اور ملائمت ہے فطری طور سے، یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے نرمی انتہائی ضروری ہے۔ پھر فرمائے کہ آپ مسلمانوں سے جو آپ پر ایمان لائے، آپ کے ساتھی ہیں، آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ تو جب کوئی بڑا اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرتا ہے نا، چھوٹوں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، اعتماد بحال ہوتا ہے، اور مشورے سے جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس کی برکت ہوتی ہے۔ مشورہ اللہ کو پسند ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کر لیں، اس کے بعد جو چیز فائنل ہو کرنے کا ارادہ کریں تو اب اس کو کر گزریے اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی ایک عنایت اور خوبی کا ذکر کیا، کہا کہ اگر یہ خوبی نہ ہوتی تو خوبی نہ ہونے کا نقصان بھی ہوتا، لوگوں سے منہ بسور کر ملنا، غرور گھمنڈ میں رہنا، عوام اس سے کٹ جاتی ہے، چھٹ جاتی ہے۔ تو اللہ نے جو اعزاز آپ کو دیا، حسن معاملہ، حسن تدبیر، حسن اخلاق، نرمی، یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ارے بچوں کو آپ بوسہ دے رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو 10 بچے ہیں، میں نے انہیں کبھی بوسہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، شفقت ہے، اب جب دل سے نکال دی جائے تو شفقت کہاں سے بچے پائیں گے؟ اس لیے یہ شفقت اور یہ رحمت بچوں کو بھی ملنی چاہیے، چھوٹوں کو ملنی چاہیے، سارے لوگوں کو ملنی چاہیے۔ اس کا نقصان، اب بچوں کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، ڈانٹ ڈپٹ کر کے ہمیشہ روب میں رکھیں گے تو آپ کو دیکھ کے کنارے ہو جائیں گے۔ نرمی اور محبت سے رہیں گے تو پیار سے آئیں گے، بیٹھیں گے، اپنی پڑھائی، اپنے حالات کو شیئر کریں گے۔ تو بچوں کے ساتھ بھی نرمی، عوام کے ساتھ نرمی، مدعو کے ساتھ نرمی، جہاں نرمی کی ضرورت ہے نرمی برتنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی تھی نرمی، اور کہا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ کر لیا کیجیے، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کیجیے، ان کو درگزر بھی کیجیے۔ فرمایا کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی جو آپ کے ساتھ ہیں لوگ، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، معاف کر دیا کیجیے، دعائے مغفرت بھی کیا کیجیے۔ کتنی بہترین تربیت کی گئی۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی جھگڑا تھا، آپ نے فیصلہ دیا
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہے نا، ایک طرح کا اتہام یا الزام، کیونکہ زبیر ابن العوام کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک طرح کا آپ کے عدل پر نشان تھا. لیکن اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ مغفرت کی دعا کیجیے، انہیں معاف کر دیجیے. اور بہت سارے واقعات زندگی میں آتے تھے، کہا کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے اور ان کو معاف کیجیے، درگزر کیجیے، اور پھر ان سے امور میں معاملات میں مشورہ کر لیجیے، اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی چیز کو فائنل کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو کر گزریے، آگے بڑھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے تھے. واقع اس افق میں جو ہے آپ نے اسامہ بن زید اور علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، خندق میں مشورہ کیا، احد میں مشورہ کیا، جہاں بھی عمومی ضرورت پڑتی تو مشورہ کرتے تھے. تو اس آیت سے جو چند فوائد و مسائل ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت خاصہ کا بیان کہ آپ کو اللہ نے دلوں کی نرمی عطا کی تھی. کسی معاملے میں جب نرمی ہوتی ہے تو اس میں خوبصورتی آتی ہے، سختی ہوتی ہے تو اس کا حسن اور خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. دوسرا مسئلہ، قوم کا سردار، لیڈر اور بڑے کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں سے مشورہ کر لیا کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قوم کے سردار نہیں تھے، تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. آپ سے بڑا کون ہے؟ لیکن آپ سے کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیا کیجئے. تیسرا مسئلہ، نرمی، اخلاق کی نرمی، زبان کی نرمی، دلوں کی نرمی. یہ نرمی بہت خوبی اور بھلائی لاتی ہے. آپ دیکھیے نا، جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں، کڑک ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں، فوراً سخت فیصلہ لے لیتے ہیں، بعض دفعہ پچھتاتے ہیں. نرمی میں حسن اور خوبصورتی ہے، زندگی کی خوبصورتی ہے، گھروں کی خوبصورتی ہے، سماج کی خوبصورتی ہے. نرمی، دل کی نرمی، زبان کی نرمی، اخلاق میں نرمی برتنا چاہیے، معاملات میں نرمی کی ضرورت ہے. چوتھا مسئلہ، سختی کے نقصانات. سختی کا سب سے بڑا نقصان کہ آپ سے لوگ دور ہو جائیں گے. آپ ہر دم ٹائٹ رہیے، گالی گلوچ کیجیے، ڈانٹ پھٹکار، کون آپ کے قریب آئے گا؟ علماء میں ہی دیکھیے نا، جو علماء نرم دل ہیں کیسے لوگ ان کے قریب آتے ہیں علم کے لیے. سخت دل ہیں تو لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں. آج علماء جو زمین پر ہیں ان کو دیکھ لیجیے. نرمی کے بہت سارے فوائد ہیں. اور سختی کے نقصانات، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سختی کے نقصانات ہیں. پانچواں مسئلہ، دائی کو، عالم کو، قائد کو، بڑوں کو، سب کو یہ ضروری ہے کہ گفتگو میں ایسا اسلوب اختیار کرے جو لوگوں کو قریب کرے. سختی نہ اپنائیں، ان کی خامیوں پر بھی نکیر ہو، ان کی خطاؤں کی وضاحت ہو، ان کے باطل عقائد کی تردید ہو، سب کی گنجائش ہے، حق سے سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، لیکن اسلوب پیارا اور نرم ہونا چاہیے. چھٹا مسئلہ، کبھی کبھی انسان اچھے اور بھلے لوگوں سے دور ہو جاتا ہے. بعض اچھے لوگ بھی، بھلے لوگ بھی، بڑے لوگ بھی سخت دل ہوتے ہیں، ان کے قریب ہی آدمی نہیں جاتا ہے. کس سے علم سیکھے گا؟ تو یہاں معذور ہے انسان کہ بھائی وہ جن سے سیکھنے جاتا ہے. کتنے ایسے لوگ عمر کے آخری مرحلے میں بتاتے ہیں کہ میں نے پڑھائی فلاں مدرس کی سختی کی وجہ سے چھوڑ دیا، فلاں پٹائی کرتا تھا، فلاں مارتا تھا، فلاں جو ہے مجھے مرغا بنا دیتا تھا. ایسے مدرسین بھی ہیں جن کی یہاں نرمی نہیں ہے، سختی ہے، طلبہ کے ساتھ سختی برتتے ہیں. طلبہ اپنا دکھ درد کسی سے کہہ نہیں پاتے، پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بھی لوگ، اللہ سے انہیں ڈرنا چاہیے. کچھ لوگ اپنے بچوں پر سختی کریں گے، بچے گھر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. کچھ علماء ہیں جو سختی کرتے ہیں، الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں، عوام ان سے متنفر ہو جاتی ہے. جو جتنی بڑی پوسٹ پر ہے اتنا زیادہ اس کو نرمی کی ضرورت ہے. ساتواں مسئلہ، بڑا چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کرے، سب کی سزا نہیں دینا ہے. فاعف عنہم، کہا کہ آپ انہیں معاف کیجئے. کچھ بے ادبی کریں، کچھ غلطی کریں تو معاف کر دیں. بعض جگہوں پہ بعض پرس کی جائے گی. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ نمبر 7 کے تحت. جیسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، غلطی سامنے والے کی ہے، آپ کا نقصان ہوا، آپ اسے معاف فوراً مت کیجیے، تنبیہ کیجیے، سمجھائیے. ٹھیک ہے نقصان نہیں لینا چاہتے مت لیجیے، لیکن آپ فوراً درگزر کر دیں گے، جاؤ ٹھیک ہے، تب تو پھر دوسرے کو لڑائے گا، تیسرے کو لڑائے گا.
تو سختی برائے تربیت برائے اصلاح اس کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو گاڑی دے دیں گے اور وہ 100 کی اسپیڈ سے 120 کی اسپیڈ سے ہندوستان میں چلاتے ہیں، یہ اسپیڈ تو باہر کے لیے ہے، یہاں تو عام راستوں میں 60-70 کی اسپیڈ ہے، ہائی وے پہ 110-120، تو یہاں 200-250 پہ چلائیں گے، گاڑیاں پلٹ جاتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سمجھانا چاہیے ایسے لوگوں کو، والدین کو سوچنا چاہیے۔ 8واں مسئلہ، نبی کے ساتھ کسی طرح کی ذاتی ایک گناہ کا کام ہے تو اللہ نے کہا کہ اب سزا مت دیجیے، بدلہ مت لیجیے، ٹھیک آپ کو کہہ رہے ہیں نا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، وہ ناسمجھ ہیں، نادان ہیں، اسلام کا حق، رسالت کا حق اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا، تعلیم دی کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ 9واں مسئلہ، مشورے کا حکم۔ مشورہ اللہ کو بہت پسند ہے، نبی کے پاس بھی مجلس شورا تھی، انبیاء جو حکمرانی کرتے ان کے پاس مجلس شورا تھی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملات میں مشورہ کر لیا کیجیے، جو جس فیلڈ کا ہے، فوج کا مشورہ فوج کے کمانڈروں سے کیجیے، دین کی نشر و اشاعت کا مشورہ علماء سے کیجیے، ملک میں زراعت کھیتی کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کیجیے، سیاست کا مشورہ سیاستدانوں سے کیجیے، جس فیلڈ میں کام کرنا ہے بڑوں کو یا حکمرانوں کو، اس فیلڈ کے ماہرین سے وہ مشورہ کریں گے۔ اور اگر مشورہ سچی نیت سے کیا، سچی نیت سے مشورہ دیا ہے کسی نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حکم دیا گیا کہ اب اپنے کام پر ہاتھ ڈال دو، کر گزرو۔ مشورے میں کسی ایک پر غلطی کا الزام نہیں آتا ہے، اور کسی کام میں اگر کئی لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ غلطی کا امکان کم رہتا ہے۔ حکومتیں جو کامیابی سے چلتی ہیں وہ مشورے کے ساتھ چلتی ہیں، ڈکٹیٹر حکومتیں بہت لمبی مدت تک نہیں چلتی اور ان کا انجام ذلت اور تباہی ہی ہوتا ہے، اس لیے مجلس شورا منعقد کی جاتی ہے۔ 10واں مسئلہ تھا۔ 11واں مسئلہ، مشورے کے بعد اسباب اختیار کر کے اصل بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ ملک چلانا ہے، حکومت کرنا ہے، سیاست کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، زراعت کا، تجارت کا، جو بھی اہل حل و عقد سے، اصحاب رائے سے مشورہ لے کر کے، اور اس کام کو کرنے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے اسباب وسائل اختیار کر کے توکل اللہ کے ساتھ کام شروع کر دیجئے۔ 12واں مسئلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورے کے محتاج تھے اور اللہ نے حکم دیا اب مشورہ کر لیجیے۔ اس مشورے میں لوگوں کے دلوں سے قریب ہونا یہ بھی حکمت تھی۔ دوسرے ہر آدمی کی فیلڈ الگ الگ ہوتی ہے، سب لوگ مشورہ دیں گے تو کہا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ لوگوں سے مشورہ کر لیجئے۔ مشورہ کرنے سے انسان بہت سارے فضائل اور برکات کو پا لیتا ہے۔ طالب علم پڑھنے سے پہلے استاد اور علماء سے مشورہ کرے، دائی اپنے سے بڑے اور ماہرین علماء سے مشورہ کرے، حکمراں مشورہ کرے۔ مشورہ بڑی پیاری چیز ہے شریعت کے اندر۔ 14واں مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والے، توکل اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 15واں مسئلہ، توکل علی اللہ کی فضیلت، جس کا اللہ پر بھروسہ ہوگا اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ پر مضبوط بھروسہ ہے نا، تو کسی کے خوف دلانے سے، ڈر پھیلانے سے، دہشت پھیلانے سے آدمی مرعوب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دلوں کی نرمی عطا فرمائے، معاف کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، عام مومنوں کے لیے دعائے مغفرت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلائے، اور ہم میں سے کسی کو بھی کوئی ذمہ داری ملے، کوئی کام کرنا ہو، فیصلہ کرنا ہو، چاہے کاروبار کرنا ہو، رشتے ناطے کا معاملہ ہو یا دین کی دعوت کا، تو ہمارے اندر عجب، خود پسندی کی برائی کو ہمیں دور کر کے یا اس سے ہمیں دور کر کے مشورہ کی اہمیت کو سمجھنے اور مشورہ کے ساتھ زندگی کے مشن کو ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام،
سورہ آل عمران کی اس آیت کے بعد آیت نمبر 160 کے ساتھ حاضر ہوگی۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔